الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے عورتوں کے گھر سے نکلنے کے آداب، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس میں دیکھیں امام جوزی آگے لکھتے ہیں کہ عورتوں کے ولی جو ہیں ان کو چاہیے کہ عورتوں پر نظر رکھیں۔ جو عورتیں شادیوں پہ یا بازاروں میں یا ایسے باہر نکل جاتی ہیں بغیر پردے کے، خوشبو کا استعمال کر کے، تنگ لباس پہن کر، اور یا پھر پتلے لباس پہن کر جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، یا خوشبو کا استعمال کریں، تو ولی جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ عورتوں پہ نظر رکھیں، سختی کریں، کیونکہ یہ سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو مسجد میں جائے اور خوشبو لگائے۔ تو بعض عورتیں پارک اور بازاروں میں خوشبو لگا کے جاتی ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ زانی ہے، کہا جو گھر جا کر اپنا غسل کرے، جیسے غسل جنابت کرتی ہے وہ عورت جو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہوت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے بازاروں میں اور کہیں پہ پارکوں میں، تو وہ ایک شہوت بڑھتی ہے اس سے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے کہ عورت زانی ہے، اور وہ گھر جا کے غسل کرے اپنے، جیسے غسل جنابت کا غسل ہوتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، آج عورتوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کا ایک ہی ہے مسئلہ، عورتیں علم حاصل کریں۔ جب علم حاصل کریں گی تو ان کو اس کا پتہ ہوگا۔ جب اپنے یہ مسائل پڑھنے ہی نہیں ہیں عورتوں نے، تو پھر ان کے پاس کیا علم ہوگا؟ اور اس کے جو ولی ہیں ان کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر علم حاصل کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا ہماری کیا ذمہ داری ہیں، کیا حدود ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آگے امام جوزی لکھتے ہیں کہ عورتیں مردوں کو دیکھیں، نہ مرد عورتوں کو دیکھیں، کیونکہ جیسے عورتیں مرد کو اچھی لگتی ہیں اسی طرح مرد عورتوں کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ گستاخی معاف، حکمت کی بات اس میں یہی ہے، عورتیں بھی مرد کے بارے میں وہی رغبت رکھتی ہیں جیسے مرد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام جوزی لکھتے ہیں جیسے شادی کے لیے جیسے کوئی مرد بوڑھی عورت کو پسند نہیں کرے گا، کوئی مرد بوڑھی عورت سے شادی کرنا نہیں چاہتا، اسی طرح عورت کے اندر بھی رغبت ہے، وہ بھی بوڑھے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہے گی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی چاہتی ہے بوڑھا شخص نہ ہو شادی کے لیے۔ تو اس لیے دونوں کو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، دونوں کو نظریں اپنی نیچے رکھنی چاہیے۔ اگر نظروں کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو شیطان کو موقع ملے گا، ٹھیک ہے نا، شیطان کو موقع ملے گا بے حیائی پھیلانے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسری بات، مردوں کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یہ مطلق حرام ہے۔ مرد عورت کی اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے ماں کی نظر، بہن کی نظر، کسی بھی نظر سے دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، چاہے نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ لیکن عورتوں کا مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے، بغیر شہوت کے، ضرورت کے دیکھ سکتی ہے، اور دونوں کے دیکھنے میں بہرحال فرق ہے۔ اسی طرح آگے بھی کچھ ہے، عورت کے نفلی نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کو چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ یہ انسان کے جسم کے صدقہ ہوتا ہے، یہ مرد عورتوں کے لیے دونوں کے لیے مسئلہ ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء کے درمیان بھی نفل نماز یہ بھی سنت ہے، جو لوگ بھولے ہوئے ہیں، یعنی کہ مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان جو ٹائم ہے یہاں پہ نوافل پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح مرد عورتیں رات کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رحم کرے ان میاں بیوی پر جو رات میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر بیوی نہیں اٹھ رہی تو شوہر بیوی کو اٹھائے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی اور اللہ ان پہ رحم کرے، اور چاہے 2 رکعت ہی نماز پڑھ لے، اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر اس پہ رکھا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بھی دیکھیں گے عورتوں کے روزوں کے مسائل کے بارے میں، کچھ آگے چیزیں دیکھتے ہیں۔ السلام۔